دو اہم ترین خبریں جو پریشان کن بھی ہیں اور اہم ترین بھی ہیں. ایک تو شب بھر سے میاں محمد نواز شریف کی بگڑتی ہوئی صحت کے حوالے سے خبریں بنتی رہیں اور کافی ایکٹیویٹی رہی. مریم نواز کو وقتی طور پر جیل میں سے نکال کر والد سے ملنے کی اجازت دی گئی. ان کو ہاسپٹل کے اندر باقاعدہ ایک اجازت نامے کے ذریعے ایڈمٹ کیا گیا اور اس کے بعد الصبح 5:30 پر ان کو دوبارہ جیل میں بھجوا دیا گیا. جیل میں بھجوانے کا عمل ان کے بیٹے اور بیٹی کے سامنے کیا گیا. نواز شریف کی صحت ظاہر ہے تشویشناک ہے اور جو خبریں چھپی ہیں اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق وہ بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے. آج کا دن اور کل کا دن بہت اہم ہے. 48 گھنٹے میں اگر ان کے پلیٹلیٹس دوبارہ سے اسی لیول پر چلے جاتے ہیں جس لیول پر ان کو مخدوش حالت میں نکال کر نیب کی کسٹڈی سے لایا گیا تھا تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ابھی بھی ہی از ناٹ آؤٹ آف ڈینجر. اسی دوران خبریں یہ بھی بنی ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ بھی عندیہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر جا کے علاج کروانا چاہیں تو شاید اس کی بھی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے. یہ ایک عجیب و غریب زاویہ ہے. وہ تمام رپورٹیں، وہ تمام اسیسمنٹس جس کو حکومت یکسر رد کرتی رہی، جس کے اوپر ٹھٹھے لگاتی رہی، جس کا مذاق اڑاتی رہی ان کی صحت کے بارے میں اور کہا جاتا رہا کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں اور خام خواہ کا واویلا کرتے ہیں، یہ بہترین صحت رکھتے ہوئے بھی باہر جانا چاہتے ہیں اور اصل میں سیاسی طور پر اسکیپ گوٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اپنی صحت کے معاملے کو. اوپر سے پش ڈال دیں گے اور اب جب نواز شریف انتہائی کرٹیکل فیز کے اندر ان کی صحت داخل ہوئی ہے تو اسی سہولت کو حکومت کی طرف سے دوبارہ سے بحال کرنے کی یا آفر کرنے کی خبریں بن رہی ہیں. 7 دن تک ہمیں بتایا گیا نواز شریف کے گمز میں سے، مسوڑوں میں سے بلیڈنگ ہوتی رہی. اس کی توجہ مبذول کروائی گئی تو جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کے ڈائگنوسس کے اندر، تشخیص کے اندر وقت لگے گا اور وہ وقت بہت کریٹیکل تھا. تو 7 دن کے بعد جب ان کی حالت بہت بگڑی تو ان کو ہاسپٹل روانہ کیا گیا اور وہاں سے اب وہ باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر اس حالت میں ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ان کو باہر جانے کی سہولت مہیا کر بھی دی جائے تو وہ ایئر ایمبولنس کے بغیر باہر نہیں جا سکتے. ان کی حالت درست نہیں ہے. مریم نواز کو والد سے 1 گھنٹے کی ملاقات کروانے کے بعد دوبارہ جیل واپس بھیج دیا گیا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک طرف تو نواز شریف کے خاندان کے متعلق جو بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ چوتھی جنریشن کے اندر ان کے مصائب داخل ہو گئے ہیں. نواز شریف کے والد کے سامنے ان کے بیٹوں کو جلا وطن ہونا پڑا، اس کے بعد ان کے والد کی وفات ہوئی اور نواز شریف ان کے جنازے میں شرکت نہ کر پائے. پھر نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے اوپر افتاد جب پڑی اور نواز شریف کی جو بیگم ہے بیگم کلثوم اپنے میاں سے جدائی میں ہی فوت ہوئیں. وہ ایک بہت بڑا ذاتی سانحہ تھا. تو 2nd جنریشن نواز شریف کی بنی. پھر مریم نواز نے اپنے باپ کو دیکھا جس حالت میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ یہ وٹنس کر رہی ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مریم نواز کے جو اپنے بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو چوتھی جنریشن کے اندر اس خاندان کے مسائل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور الزامات وہی ہیں کرپشن کے. 4 جنریشنز سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اب باہر جانے کے لیے جو سہولت مہیا کی جا رہی ہے یا آفر کی جا رہی ہے خبروں کے مطابق، اس کا تعلق نواز شریف کی گرتی ہوئی صحت سے ہے. مولانا فضل الرحمان نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کا الزام کس پر جائے گا. ایک جبر ہے، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. کرپشن کے لفظ کو استعمال کر کر کے قوم کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، لہٰذا ان پر ہاتھ ڈالو تو اس کا معنی ہے کہ وہ چور پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. اس قسم کے ڈرامے کر کے ملک کی سیاست کو جیلوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میاں نواز شریف کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، لیکن اگر کوئی کیجولٹی ہو گئی تو پھر یہ حکومت اور وہ ادارے جنہوں نے اس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہی قاتل تصور کیے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک خبر چھپی ہے، اخبارات کے اندر اس کا چرچا ہے اور ابھی تک جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کا ڈینائل نہیں آیا، تو ہم یہ مفروضہ بناتے ہیں یہ خبر درست ہے. بتایا گیا ہے کہ
مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ، اور جو انگریزی اخبار اور اردو اخبار کے اندر خبر لگی ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ نہ مولانا عمران خان کو مائنس کر سکتے ہیں، نہ وہ مائنس کر سکتے ہیں، اور اگر مائنس کرنے پر انسسٹ کیا گیا اور پروٹیسٹ جاری رکھا گیا تو بہت سارے اور لوگ بھی مائنس ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن لیا جائے گا، لیکن اگر کچھ کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو پھر اکانومی کو سنبھالنے کے لیے، ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ کیجویلٹیز بھی کرنی پڑیں گی۔ اس وقت صورتحال جو ہے جو ریجن کی، اس کے اندر یہ پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا پوائنٹ آف ویو اویلیبل نہیں ہے، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں بن پایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس خبر کا ڈینائل نہیں آیا۔ عموماً اتنی بڑی خبر جو آرمی چیف سے منسوب کی جائے اس کا ڈینائل آ جانا چاہیے، یا اس کی اتھینٹسٹی اگر اسٹیبلش ہے تو پھر شاید ڈینائل کی ضرورت نہ ہو۔ آرمی چیف اس میں عملاً یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کی حکومت کے لپیٹنے والا جو پروٹیسٹ ہے اس کو لپیٹنا پڑے گا۔ اس خبر کے مطابق آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال ہوا تو وہ کریں گے، اور اگر اس کے اندر کیجویلٹیز ہوئیں تو وہ بھی کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ملک کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے سپریم ہے۔ یہ ایک حیران کن، پریشان کن اور عقل سے بالا قسم کی فارمولیشن لگتی ہے کہ جب ملک کے بڑے ملک کے اندر سیاسی احتجاج کو روکنے کے لیے یا کرنے کے لیے جو اہتمام کر رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کی کیجویلٹیز کی یا ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر پروٹیسٹ کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھاؤتاؤ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور عمران خان جنہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ کمیٹی بالکل میٹنگز کے باوجود پس منظر میں آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے، میں اگر کا لفظ بار بار اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر ڈینائل کا وقت موجودہ ہو سکتا ہے، ڈینائل اس کا آ جائے، اگر نہیں آیا تو پھر اس کو مستند سمجھا جائے گا۔ اور اگر کا لفظ اس امید پر بھی استعمال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میٹنگ کے متن سے متعلق جو خبر بنائی گئی ہے اس کے اندر کہیں پہ جھول ہو، کیونکہ یہ خبر انتہائی خطرناک ہے۔ ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سیاسی احتجاج کے نتیجے میں پاکستانی مارے جا سکتے ہیں، لیکن چند کیجویلٹیز اگر ہوئیں تو پھر وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کسی طور بھی اسٹیبلٹی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ نہ جانے اس میٹنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، مارچ کی میں مشروط اجازت دے دوں گا لیکن استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اور ادھر سے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر اوچھے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں۔ پاکستان کے اندر حالت یہ ہے کہ سب کچھ سامنے ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہی پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔